बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे दो अहम इश्यूज़ के हवाले से। लाहौर पुलिस ने एक ख़ातून को गिरफ़्तार किया। 506 का एक बेलेबल ऑफेंस था, उसमें वो इश्तिहारी थी। 2 साल पहले को मुकदमा हुआ होगा, कोई धमकी अमेज़ को मामला था, और उस पर 2 साल के बाद जब वो इश्तिहारी हुई तो इश्तिहारियों को पकड़ते हुए ख़ातून को भी पकड़ लिया और ख़ातून के साथ उसकी मासूम बच्ची को भी हवालात में बंद कर दिया। उस पर फिर बहुत ज़्यादा जब सोशल मीडिया पर एहतजाज किया गया तो एहतजाज के बाद फिर पुलिस अफसरान के ख़िलाफ़ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूंगा और साथ हम बात करेंगे शहबाज शरीफ की गाड़ी को रोकना मुजाहिरीन को महंगा पड़ गया। और फिर एक तो मुकदमा दर्ज हुआ, मुकदमा दर्ज होने के बाद फिर पूरा दिन ये ख़बर चलती रही और फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से बाकायदा तौर पर तरदीद की गई कि ये हमने मुकदमा दर्ज नहीं किया था, पुलिस ने किया था और उस पुलिस को मुकदमा ख़ारिज करने का हमने कह दिया है। अब आप सुनते जाइएगा कि इनकी जानिब से किया क्या गया। शहबाज शरीफ की जानिब से NA 132 जो चूँकि शहबाज शरीफ NA 132 से इंतखाबात लड़े थे तो NA 132 में इंतखाबी मुहिम के सिलसिला में शहबाज शरीफ ने टूर किया अपने हलके का और वहाँ लोगों की जानिब से बड़े सख्त रिस्पॉन्स आया। कान्हा का इलाका है, कान्हा के इलाके में 100 से ज़ायद लोगों ने गाड़ी को घेर लिया शहबाज शरीफ की और वहाँ बहुत ज़्यादा बुरा भला भी कहा और शहबाज शरीफ को उन्होंने आईना दिखाया कि किस तरीके से आप 16 महीने वज़ीर आज़म रहे, 5 साल आप MNA रहे और आप कभी अपने हलके में एक बार भी नहीं है और एक पुली या एक जो छोटी सड़क है वो भी आपने नहीं बनवाई और आप आज आ गए हैं इंतखाबी मुहिम करने के लिए। तो लोगों का गम व गुस्सा अपने कैंडिडेट के साथ होता है और डेफिनेटली उन लोगों ने जितवाया था शहबाज शरीफ को, शहबाज शरीफ जीते थे। इस बुनियाद पर लोगों ने एहतजाज किया। अब जब वो एहतजाज हुआ तो चूँकि वो बहुत ज़्यादा बुरा भला कह दिया था, सोशल मीडिया पर वो वीडियोज़ वायरल हो गई और ये कहा गया कि अब मुस्लिम लीग नून के लोग अगर अपने इंतखाबी मुहिम के लिए अपने हलकों में दाखिल होंगे तो लोगों का उनके रवैये की वजह से, महंगाई की वजह से लोगों का रोज़गार बंद करवा दिए गए, लोगों को तकलीफ़ पहुंचाई गई, उसकी वजह से लोगों में गम व गुस्सा पाया जाता है। अब अगर छोटे बच्चे हैं, अब आप देखें कि फैसलाबाद में एक स्कूल के बच्चे और असातिज़ा एहतजाज कर रहे थे और उन्होंने नवाज़ शरीफ की तस्वीर के जो पोस्टर लगे थे किसी ने फाड़ दिया। उस पर पुलिस की जानिब से जो रद्द अमल आया और वहाँ पर ख़वातीन को भी डंडे मारे गए वहाँ पर और बच्चों को भी, बच्चों पे लाठी चार्ज किया गया, असातिज़ा पे लाठी चार्ज किया गया और फिर जो कुछ लाहौर में हुआ, धरना जारी था, उस धरने में असातिज़ा के साथ जो कुछ किया गया, तो क्या इससे क्या लगता है कि नफ़रतें कम होंगी या नफ़रतें बढ़ेंगी? अब ये लोगों का गम व गुस्सा है और इस गम व गुस्सा को आप मुल्क के हालात बेहतर करके ठीक कर सकते हैं, लोगों के मसाइल हल करके ठीक कर सकते हैं, लोगों को उनके बुनियादी हकूक़ जो आईन पाकिस्तान ने दिए हैं। आज फ़लस्तीन के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऐलान किया हुआ था कि वो रैलीज़ निकालेंगे, आप उनको इजाज़त भी नहीं दे रहे रैली निकालने की। तो आम आवाम के साथ जो अब रवैया रखा जा रहा है उस पर भी आम आवाम परेशान है। इन्होंने क्या किया, जब ये सारा मामला हो गया तो शहबाज शरीफ ने अपने ही कारकुनान को, उन लोगों को नहीं जो एहतजाज में बुरा भला कह रहे थे उनको नहीं, अपने ही 4-5 बुज़ुर्गों को जो उनके पहले ही वोटर्स हैं उनको बुलाया और मीडिया को कहा जी कि मैंने उन लोगों को जिनके मसाइल थे, जिन्होंने जो कुछ किया था, वो जैसे एक पुलिस कांस्टेबल शाहिद ने गालम गलूच की थी और IG पंजाब ने उनको बुला के तसल्ली दे दी और हम इनका इलाज मुआवजा करवा रहे हैं, तो वही काम चूँकि वो IG पंजाब ने सारा कुछ शहबाज शरीफ से सीखा है तो शहबाज शरीफ ने उनको बुलाया चाय पे और साथ उनको कहा कि आपके मसाइल, उस वक्त जब उनके पास कोई अथॉरिटी नहीं है, कोई अख्तियार नहीं है मसाइल हल करने का, खैर उन्होंने कहा कि मसाइल हल हो जाएंगे। जब ये सारा मामला हो गया तो अब आके 11 अक्टूबर को एक मुकदमा दर्ज किया जाता है थाना कान्हा के सब इंस्पेक्टर की मुद्दत में। रोड ब्लॉक करने पर 4 मुलज़मान को नामज़द किया जाता है और 90 नामालूम अफराद के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किया जाता है। शहबाज शरीफ की गाड़ी रोकने वाले मुजाहिरीन पर पर्चा और इलाका मकीनों ने शहबाज शरीफ की गाड़ी को रोककर शदीद एहतजाज और नारेबाजी की थी, वो महंगा पड़ गया और उस पर मुकदमा दर्ज करवा दिया गया और थाना कान्हा के शहबाज शरीफ की मुद्दत में नहीं, मुस्लिम लीग नून के किसी रहनुमा की मुद्दत में नहीं, बल्कि
تھانہ کانہ کے جو سب انسپیکٹر تھے ان کی مدعیت میں یہ مقدمہ درج کروا دیا گیا۔ مقدمہ میں کہا گیا کہ کانہ کے قریب فٹ پاتھ پر لوگوں نے احتجاجی کیمپ لگا رکھا تھا اور اس وجہ سے وہاں پر جو روئی نالہ کو پکا کرنے کا مطالبہ تھا اس پر یہ سارا معاملہ ہوا۔ روئی نالے کی وجہ سے فیکٹریوں کا کیمیکل انڈر گراؤنڈ واٹر لیول کو خراب کر رہا ہے، یہ لوگوں کا مطالبہ تھا اور ان کا بڑا جائز مطالبہ تھا۔ اور آپ اندازہ لگائیں کہ جو اس حلقے کا ایم این اے منتخب ہو اور وہ 16 مہینے بھلے امپورٹڈ لیکن وہ وزیر اعظم رہا ہو اور وہ ایک روئی نالہ نہ پکا کروا کے اپنے حلقے کے لوگوں کو دے اور پھر 5 سال کے بعد ان کے پاس دوبارہ ووٹ مانگنے بھی چلا جائے، تو اب مریم اورنگزیب کی جانب سے کہا گیا کہ ہم نے یہ مقدمہ درج نہیں کروایا تھا، یہ شہباز شریف کی مدعیت میں مقدمہ درج نہیں ہوا تھا، یہ مقدمہ درج ہوا تھا پولیس کی مدعیت میں، جس کو اب شہباز شریف نے پولیس چیف کو کال کر کے مقدمہ خارج کرنے کا حکم دے دیا ہے اور مقدمہ خارج ہو چکا ہے۔ اب یہاں دو باتیں آتی ہیں۔ پہلی بات تو شہباز شریف کے پاس اس وقت کوئی اتھارٹی نہیں ہے، وہ ایک جماعت کے صدر ہیں۔ اگر ایک جماعت کے صدر کی اتنی اتھارٹی ہے کہ وہ پولیس چیف کو فون کر کے وہ مقدمہ خارج کروا سکتا ہے جس میں وہ خود مدعی نہیں ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی نگران حکومت تو نہ ہوئی، یہ تو پھر مسلم لیگ نون کی حکومت ہوئی کہ مسلم لیگ نون کے صدر کی بات پہ اتنا۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ مقدمہ شہباز شریف کے بیان سے تو ختم ہونا نہیں تھا، اس کے لیے تو جو ایک پروسیس ہے اس پروسیس سے ختم ہو سکتا ہے وہ شہباز شریف کے فون سے، لیکن ہوا خارج اور اس کے اوپر پہلے مقدمہ درج کروایا۔ پہلے انہوں نے شوشہ چھوڑا کہ ہم نے ان کو بلا لیا ہے، ان کے مسائل سنے ہیں، پھر مقدمہ درج کروایا۔ مقدمہ درج کروانے کے بعد جب بہت زیادہ میڈیا کے اوپر سوشل میڈیا کے اوپر، میڈیا تو نہیں بولتا، سوشل میڈیا پر جب تنقید کی گئی تو پھر بیان آ گیا جی کہ وہ مقدمہ ہم نے نہیں درج کروایا تھا، وہ پولیس نے کیا تھا اور اب ہم نے ختم کروا دیا ہے۔ یہ سارے کا سارا معاملہ ہوا۔ دوسری جانب پنجاب کے دارالحکومت لاہور میں پولیس کی جہاں بڑے بڑے جو دہشت گرد ہیں، بڑے بڑے جو کرپٹ لوگ ہیں، قاتل ہیں، کئی سالوں سے مفرور ہیں، کئی سالوں سے ان کے خلاف دہشت گردی عدالتوں میں آپ چلے جائیں، اشتہاریوں کی لائنیں لگی پڑی ہیں، آپ 302 کی ڈکیٹی کے ریپ کے ملزمان مفرور ہیں اور ایک کیٹیگری کے جو اشتہاری ہیں ان میں سے تو کسی کو پکڑ نہ سکے۔ ایک خاتون کو جو 506 کی، اب 506 ہے کرمنل انٹیمیڈیشن کہ آپ کسی کو دھمکی دیتے ہیں۔ اب جو سمپل 506 ہے، چونکہ اب تک جو تفصیلات سامنے آئی ہیں وہ سمپل 506 دفعہ لگی ہوئی تھی پاکستان پینل کوڈ کی، وہ بیلیبل ہے۔ 506 بی ہو تو پھر تو وہ نان بیلیبل ہے۔ بیلیبل اوفینس میں 2 سال کے 2 سال سے اشتہاری، اب ہوتا کیا ہے بعض اوقات مقدمات درج ہو جاتے ہیں اور پتہ ہی نہیں ہوتا، دوسرے فریق کو پتہ ہی نہیں ہوتا اور اس وجہ سے وہ اشتہاری ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ضمانت کروا لیتے ہیں، پھر ان کے بعد اتنی اویئرنیس ہی نہیں ہوتی کہ جب ہم ضمانت کروا لیں گے تو اس کے بعد کوئی چلان جمع ہوگا اور چلان جمع ہونے کے بعد ٹرائل شروع ہو جائے گا، ٹرائل میں ہم پیش نہیں ہوں گے تو اشتہاری ہو جائیں گے، پتہ نہیں ہوتا۔ انہی چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے 2021 میں یہ مقدمہ درج ہوا تھا خاتون کے خلاف، اور اس پر ایسے مقدمات میں تو خواتین کو ویسے ہی ضمانت دے دی جاتی ہے بیلیبل اوفینسز میں، خاتون کو تو نان بیلیبل اوفینسز میں، حتیٰ کہ پروہیبٹری کلاز میں بھی جو ریلیف دیا جاتا ہے، تو یہاں تو تھا ہی بیلیبل اوفینس۔ لیکن چونکہ پولیس نے اپنی کارکردگی شو کروانی تھی، جس کے بارے میں کل قاضی فاضیسہ صاحب نے کہا تھا، تو پولیس کی جانب سے دھمکیاں دینے کے کیس میں ماں کے ساتھ کمسن بے گناہ بچی کو حوالات میں بند کیا گیا، جس پر بہت زیادہ احتجاج ہوا۔ 2021 میں درج لاہور میں ویمن انویسٹیگیشن پولیس نے 2021 میں درج 506 کے مقدمے میں خاتون اور بچی کو حراست میں لے کے حوالات میں بند کر دیا۔ خاتون کے خلاف تھانہ وحدت روڈ میں مقدمہ درج ہوا تھا، جس میں خاتون عارفہ پر الزام عائد کیا گیا تھا کہ انہوں نے شہری کو دھمکیاں دیں۔ پولیس نے 2 سال بعد اچانک خاتون کے گھر پر چھاپہ مار کے ماں کے ساتھ کم سن بچی کو بھی گرفتار کیا۔ پولیس کی جانب سے خاتون کا ویڈیو پیغام جاری کیا گیا اور بتایا گیا کہ خاتون مقدمے میں مطلوب اشتہاری ہیں۔ ملزمہ عارفہ نبیل کو تھانہ وحدت قانون کے مقدمہ نمبر 133/2021 میں ویمن پولیس اسٹیشن آپریشن ونگ نے گرفتار کیا۔ ملزمہ نے بتایا کہ گرفتاری کے وقت گھر میں بچی کی دیکھ بھال کے لیے کوئی بھی ذمہ دار فرد میسر نہ تھا۔ والدہ کی درخواست پر مجبوراً پولیس بچی کو بھی تھانے لے آئی۔ بچی کے رونے اور مشتعل ہونے پر ہمدردی کے طور پر بچی کو حوالات میں ماں سے ملوایا گیا۔ بعد ازاں وہ حوالات ہی تھی نا،
تو آپ ایس ایچ او کا روم ہوتا ہے، وہاں پر جو کمرے بنے ہوتے ہیں، آپ وہاں پر بچی کو بٹھا دیں اور اس کی والدہ کو بھی بٹھا دیں. کون سا حوالات میں بند کر کے آپ نے کوئی بہت بڑا اس بیچاری نے کوئی گناہ اور جرم کر دیا تھا کہ آپ نے حوالات میں ہی بند کرنا تھا. تو پھر اس خاتون کا یہ انہوں نے بیان دلوایا. خاتون کہتی ہے جی کہ اس طرح بچی کو اس وجہ سے لائے کہ گھر میں کوئی تھا نہیں، گھر میں تھا کوئی نہیں، بچی کو اکیلا چھوڑ کے والدہ کو لے آئے. ایسی کون سی قیامت آ گئی تھی کہ اس کو گرفتار کرنا ضروری تھا. پھر وہ خاتون ویڈیو بیان میں کہتی ہے جو پولیس حراست میں ریکارڈ کیا گیا کہ جی وہ پھر بچی تھی، بچی رو رہی تھی، تو پھر اس کو میرے ساتھ حوالات میں تاکہ وہ تھوڑی دیر خاموش ہو جائے، اور یہ انہوں نے کہانی بنائی. اس پر پھر جب یہ سارا معاملہ ہوا تو ڈی آئی جی آپریشن علی ناصر رضوی نے نوٹس لیا اور خود تھانہ ویمن لیٹن روڈ پہنچے، جہاں انہوں نے بچی حورین کو تحائف پیش کیے. اور ڈی آئی جی نے بتایا کہ ایسا جو تھانہ ویمن کو شوکاز اور ڈیوٹی افسر اور محرر کو معطل کر دیا گیا ہے. حورین فاطمہ کو والدہ سے حوالات کے باہر ملاقات کروانی چاہیے تھی، اور اس وجہ سے اب بچی کو ان کی فیملی کے ساتھ بھیج دیا ہے. ڈی آئی جی انویسٹیگیشن لیول کا افسر بھی اس خاتون جو 506 مقدمے 506 کے اوفینس کی ملزمہ تھی اس کو شخصی ضمانت پہ رہا نہیں کیا. اب اندازہ لگائیں، اس بچی کو تحائف دیے ہیں جو والدہ کے ساتھ اس کو حوالات میں رکھا گیا تھا، اور پھر سوشل میڈیا پر ایک کوہرام مچ گیا. تو وہاں ڈی آئی جی انویسٹیگیشن صاحب آئے ہیں اور اس بنیاد پر کہ بچی کی ملاقات والدہ سے حوالات کے باہر کروانی چاہیے تھی، تو اس پر ایک ایس ایچ او کو شوکاز نوٹس جاری کر دیا ہے اور ڈیوٹی افسر اور محرر کو معطل کر دیا ہے. لیکن اس خاتون کو شخصی ضمانت پر رہا نہیں کیا گیا کہ وہ اپنے بچی کو لے کر، معصوم بچی کو لے کے گھر جائے. کوئی مقدمہ بھی نہیں تھا، کوئی ایسا کیس بھی نہیں تھا، کوئی ایسا الزام بھی نہیں تھا، اور یہ بدقسمتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ قاضی فیض صاحب نے کل یہ کہا تھا کہ ہماری پولیس بدقسمتی سے کرائے کی پولیس بنتی جا رہی ہے. اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو. بہت شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.